سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم معرفت التجوید پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل معرفت التجوید سے حروف اصلیہ کے مخارج پڑھیں گے۔ حروف اصلیہ کے مخارج حسب ذیل ہیں۔ علم صرف میں بھی حروف اصلیہ استعمال ہوتا ہے، یعنی علم صرف میں بھی حروف اصلیہ کی اصطلاح ہے، اس طرح علم تجوید میں بھی، لیکن دونوں جگہ الگ الگ مراد ہے۔ علم صرف میں حروف اصلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جو میزان کے فا عین لام کلمے کی جگہ آئیں، اور علم تجوید میں یعنی یہاں حروف اصلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جن کے مخارج مستقل ہوں، جن کے مخارج متعین ہوں، یعنی الف سے لے کر کے یا تک جو 29 حروف ہیں انہیں حروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور حروف ہیں انہیں حروف فرعیہ کہا جاتا ہے، جن کے مخارج مستقل اور متعین نہیں ہیں۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اس سے پہلے ہم نے حاشیے میں پڑھا تھا کہ مخرج کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مخرج محقق اور ایک ہے مخرج مقدر۔ مخرج محقق اس مخرج کو کہتے ہیں جس پر آواز، حرف کی آواز جس پر ٹھہر جائے، اور مخرج مقدر سے مراد وہ مخرج ہے جس پر حرف کی آواز نہ ٹھہرے، یعنی جس سے حرف کی آواز نکل کر سانس پر ٹھہر جائے، اسے مخرج مقدر کہتے ہیں۔ کل مخارج کتنے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ کل مخارج 17 ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ کل مخارج 16 ہیں، اور ایک قول ہے کہ کل مخارج 14 ہیں۔ علامہ خلیل کے نزدیک کل مخارج 17 ہیں، سیبویہ کے نزدیک کل مخارج 16 ہیں، فرا کے نزدیک کل مخارج 14 ہیں، لیکن اکثر محققین نے علامہ خلیل کے مذہب کو اپنایا ہے، یعنی کل مخارج 17 والے مذہب کو اکثر محققین نے اپنایا ہے، اور معرفت تجوید میں بھی اسی کو اپنایا گیا۔ لیکن کیونکہ حروف اصلیہ کے مخارج یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے 17 مخارج بیان نہیں کیے جائیں گے بلکہ 16 مخارج بیان کیے جائیں گے، کیونکہ حرف غنہ کا مخرج یہ مخرج فرعی ہے، اس لیے حرف غنہ مخرج فرعی ہے، اس لیے اس کے مخرج کو چھوڑ دیا گیا ہے، اسی وجہ سے 16 مخارج بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نمبر 1، شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیان حلق سے غین ہا، آخر حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے۔ شروع حلق سے مراد حلق کا وہ حصہ نہیں ہے جو منہ کی جانب ہے، بلکہ شروع حلق سے مراد حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کی جانب ہے۔ شروع حلق سے یعنی حلق کے اس حصے سے جو سینے کی جانب ہے، اس سے حمزہ ہا، اور درمیانی حلق سے یعنی حلق کا درمیان جو حصہ ہے اس سے غین ہا، آخر حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ۔ نمبر 2، جر زبان تعلق سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی کاف ادا ہوتا ہے۔ جر زبان تعلق سے مل کر یعنی قاف کے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ
زبان کی جڑ اور تالو سے مل کر، تالو سے مراد تالو کے نرم حصے سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تالو کا دو حصہ، ایک ہے نرم حصہ، ایک ہے سخت حصہ۔ سخت حصہ یعنی وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے وہ سخت ہے، اور جو حلق کی جانب ہے وہ نرم حصہ ہے۔ تو جڑ زبان تالو سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے، یعنی جڑ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی جانب ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف کا جو مخرج ہے اس سے تھوڑا منہ کی جانب ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 3، قاف اور کاف، ٹھیک ہے، ان کا مخرج ہو گیا۔ انہیں حروف لہویہ کہتے ہیں، قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا ادا ہوتی ہے۔ زبان کے درمیان اور تالو سے مل کر جیم شین یا ادا ہوتی ہیں، انہیں حروف شجریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیم شین یا کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ نمبر 14، کنارہ زبان داڑ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور داڑ سے مل کر حرف ضاد ادا ہوتا ہے، اسے حرف حافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 5، کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ سیرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سیرہ اور تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ نمبر 7، پشت زبان قریب سیرہ زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے، یعنی زبان کے سیرہ زبان سے قریب پشت زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے۔ لام اور نون را ان تینوں کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ لام نون را کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ نمبر 8، سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال تو، یعنی زبان کا سیرہ اور اوپر کے جو دانتوں کا سامنے والا حصہ ہے اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ تا دال تو۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں، اور انہی دانتوں کا سیرہ اور سیرہ زبان مل کر سا زال ضو ادا ہوتے ہیں۔ تھوڑا فرق ہے، دیکھیں، زبان کے سیرہ زبان اور دانتوں کی جڑ، سامنے کے جو اوپر کے جو سامنے کے دانت ہیں ان کی جڑ سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سیرہ اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں، لیکن سا زال ضو یہ ان دانتوں کے سیرے سے ادا ہوتے ہیں، دانتوں کے جڑ سے نہیں، ٹھیک ہے نا، بس دانتوں کا جڑ اور سیرہ یہ فرق ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ سیرہ زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں، اور انہی دانتوں کا سیرہ یعنی جن دانتوں کے جڑ سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں انہی دانتوں کا سیرہ اور سیرہ زبان مل کر سا زال ضو ادا ہوتے ہیں۔ تا دال تو کو حروف نطقیہ اور سا زال ضو کو حروف لسانیہ کہتے ہیں۔ تا دال تو کو حروف نطقیہ اور سا زال ضو کو حروف لسانیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9، نو کے زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک اور اوپر اور نیچے کے دانتوں سے مل کر زا سین صاد یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ زا سین صاد کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، کیونکہ صفیر کا معنی ہوتا ہے سیٹی، جب انہیں ادا کیا جاتا ہے تو سیٹی کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں زا سین صاد کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، فا، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، دونوں ہونٹ سے مل کر با میم اور کچھ کھلا رہ کر واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹ سے مل کر با میم ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے
خشک حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی تا دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور واو جو غیر مدہ ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کچھ کھلا رہ کر، ٹھیک ہے نا، دونوں ہونٹ کو تھوڑا کھلا رکھیں گے تو اس سے واو ادا ہوگا۔ نمبر 12، حلق کی خالی جگہ سے الف، اور حلق میں جو خالی جگہ ہے اس سے الف، اور بیچ زبان تالو کی خالی جگہ سے، بیچ زبان کے درمیان اور تالو میں جو خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے یا مدہ، اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق کی خالی جگہ اس سے الف، اور زبان کے درمیان تالو کی جو خالی جگہ ہے اس سے یا مدہ، اور ہونٹ کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو، اس کے لنک کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔